شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی فضل شہر رمضان حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء بن قریب قال اخبرنا ابو بکر بن عیاش عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ فرماتے ہیں یہ باب ہے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں۔ حدیث پاک کے درس میں ایمان سے متعلق بات چل رہی تھی، اور چونکہ ماہ مبارک بالکل قریب ہے، چند دنوں کے فاصلے پر، اللہ تعالی ہم سب کو صحت سلامتی اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، تو اس مناسبت سے حدیث مبارکہ میں رمضان کی فضیلت سے متعلق بہت ساری روایات موجود ہے، اور ہر پہلو سے متعلق موجود ہے اس ماہ مبارک سے متعلق۔ لیکن یہ روایت ایسی ہے کہ جو رمضان کی پہلی رات سے متعلق ہے، کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے لگے، پہلی رات آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آ جائے، یعنی چاند نظر آ گیا، پہلی رات ہو گئی، تو صفدت الشیاطین ومردت الجن، سرکش شیاطین اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، فلم یفتح منہا باب، اور پھر ان میں سے کسی دروازے کو نہیں کھولا جاتا رمضان کے مہینے میں، وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اس میں سے کسی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک پکارنے والا اس پہلی رات کو پکار کے کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلب کرنے والے آگے آ جا، اور آگے بڑھ جا، ہمت کر لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے شر کو طلب کرنے والے رک جا، باز آ جا، اسی جگہ پہ رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ ہی کے لیے جہنم سے آزاد کیے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ایسا ہر رات کو ہوتا ہے کہ ہر رات کو اللہ کے حکم سے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کی فضیلت سے متعلق بڑی عظیم الشان روایت ہے، اور بالکل جب رمضان کا آغاز ہو، جیسے پہلی رات آئے، تو اب اس سال کے اعتبار سے تو رمضان کی پہلی رات کب ہوگی؟ یا تو جب جمعے کا دن گزرے گا یا ہفتے کا دن، چاند کی رؤیت پر ہے۔ تو اس بارے میں ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان کے چاند دیکھنے کا اہتمام یہ ایک مستقل عمل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی اس کا اہتمام فرمایا اور حکم بھی دیا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، فرمایا رمضان کا آغاز کرو تو چاند کو دیکھ کے کرو، اور رمضان کا اختتام کرو تو چاند کو دیکھ کے کرو۔ تو رؤیت ہلال یعنی چاند کو دیکھنا یہ ایک مستقل سنت عمل ہے کہ انسان اس فکر کے ساتھ کسی اونچی عمارت پہ، بلڈنگ کی چھت پہ چڑھ جائے کہ میں کسی زاویے سے دیکھنے کی کوشش کر لوں کہ کہیں چاند نظر آیا نہیں آیا۔ اب رہی یہ بات دوستوں کہ نظر کمزور ہے، یا یہ کہ موسم ابر آلود ہے،
یا عمارت اتنی اونچی نہیں ہے، ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن امتی سے تقاضا اس رؤیت کے لیے کوشش کرنے کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ انسان اس نیت کے ساتھ اگر سہولت ہو چڑھ جائے، دیکھنے کی کوشش کر لے، کچھ دیر کے بعد واپس آ جائے اور کہے کہ مجھے اپنے حساب سے تو نظر نہیں آیا یہ۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ آج تو بالکل ہم اس سنت کو تقریباً ترک کر چکے ہیں، اس کی کوئی فکر ہی نہیں، ورنہ آپ دیکھیں آج سے اگر آپ 30-35 سال 40 سال پیچھے چلے جائیں تو باقاعدہ یہ بزرگ حضرات جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ خود اس کا ایک اہتمام کرتے تھے، چھتوں پہ چڑھ کر کوشش کرتے تھے اور فکر کرتے تھے۔ تو کچھ نہ کچھ اس سنت کی طرف بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے دوستوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے خود بطور انعام کے ایسا انتظام کر دیا جاتا ہے کہ یہ امت اور امت کا ایک ایک فرد گناہ سے بچ جائے۔ تو جو اسباب گناہ ہے، جو چیزیں انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کر سکتی ہے، سبب اور ذریعہ بن سکتی ہے، اللہ پاک اپنی طرف سے فضل فرما کر ایسی چیزوں کو اپنے بندوں سے دور فرما دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات کیا فرمائی کہ سرکش شیاطین اور جنات کو قید کر دیا جاتا، ان کو روک دیا جاتا ہے۔ اب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں بھئی جب شیطان قید ہو گیا، جنات قید ہو گئے، شیاطین بند ہو گئے تو پھر تو گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے کم ہوئے لیکن گناہ تو ہو رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس بارے میں یاد رکھیں کہ جیسے ایک غلط دوست کسی سے ٹکرا جائے، بری صحبت مل جائے، اور پھر کچھ وقت کے بعد اس برے دوست سے انسان کنارہ کش ہو جائے، دور ہو جائے، اس سے ختم کر دے تعلق، اب وہ تو چلا گیا، غائب ہو گیا، لیکن اس نے جن غلط کاموں کی عادت ڈالی اس کو چھوٹنے میں تو وقت لگے گا، اس لیے کہ وہ تو مزاج کا حصہ ہے، وہ تو عادت بن چکی ہے، وہ سالوں کی چیز ہے۔ تو لہٰذا یہ جو رمضان کے داخل ہونے کے بعد بھی انسان سے کچھ ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے، کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو اس بارے میں نہ پریشان ہونا چاہیے، نہ حدیث کے اوپر شک کرنا چاہیے کہ جب شیاطین اور سرکش جنات قید ہو گئے تو پھر یہ گناہ کیوں ہوا، پھر یہ لوگ بعض گالی بھی دے رہے ہیں، غصہ بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان چیزوں کی عادت 11 مہینے جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ انسان رمضان سے 1 مہینہ پہلے اپنے اوپر ایک مشق اور ریاضت شروع کر لے تاکہ گناہ سے انسان دور ہو جائے۔ تو اللہ پاک فضل فرماتے ہیں، یہ سب قید ہو جاتے ہیں، پھر جہنم کے دروازوں کو اللہ پاک بند فرما دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ پاک کھول دیتے ہیں۔ یعنی اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک گٹر لائن ہے، گٹر کا ڈھکنا ہے، وہ بہت عرصے کھلا ہوا تھا، اس سے بدبو آتی تھی، تو جیسے ہی کوئی مجلس تقریب آئی تو کسی نے اس کے اوپر ڈھکنا رکھ کر اس کو بند کر دیا اور اس کے ارد گرد قریب کے اندر تازہ خوشبو کے پھول لگا دیے، ایک دم وہ منظر بدل گیا نا دوستو۔ تو جہاں سے گزرتے ہوئے انسان کو تکلیف ہوتی تھی، ناک پہ رومال لگتا تھا، دل نہیں ہوتا تھا جانے کا، اب وہی راستہ خوشبوؤں سے معطر ہو گیا، تو دل میں ایک سرور آ جاتا ہے، ایک سکون آ جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہے دوستوں کہ اللہ پاک جہنم کے دروازے بند فرما دیتے ہیں، تو وہ جہنم کی جو ایک تپش ہے، ایک گرمائش ہے، ایک سختی ہے، جو باوجود اتنا دور ہونے کے اور پتہ نہیں کہاں پر ہو، لیکن ایک اثر تو ہے اس کا، وہ بند ہو گیا۔ جنت کے دروازے کھل گئے، جنت کی خوشبو، ہوائیں، مہک وہ آنے لگ جاتی ہے، تو ایک روزہ دار کے جسم میں اللہ پاک کی طرف سے ایک تازگی کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، یہ خود عبادت کے لیے مستعد ہو جاتا ہے، عبادت کے لیے یہ تیار ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک فرشتہ کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خیر کو طلب کرنے والے، نیکی کرنے والے، اور آگے بڑھ جا، اور آگے بڑھ جا،
یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی کے پاس ڈاکیومنٹس پورے ہوں، کاغذات پورے ہو، اور یہ لائن میں آہستہ آہستہ آ رہا اور اوپر سے اعلان ہو کہ بھئی جن کے کاغذات پورے وہ جلدی سے آ جائے، ان کے لیے لائن ضروری نہیں ہے. تو کیا خیال ہے دوستو؟ انسان کتنا تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے. تو فرشتہ اعلان کرتا ہے، ایک ندا لگاتا ہے کہ بھئی جن کے پاس خیر کے کاغذات ہیں، نیکیوں کے ڈاکیومنٹس ہیں، جو نیکی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور آگے بڑھ جائے، وہ ہمت کر لے. تو فرشتہ ایک نورانی مخلوق ہے دوستو، اس کا اعلان چاہے ہم سنیں یا نہ سنیں، لیکن جسم کے اندر جو اطاعت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور رات کو نیند چھوڑ کر انسان تہجد کے لیے آ جاتا ہے مصلی پر، 20 رکعت تراویح کے لیے تیار ہو جاتا ہے، صبح سے لے کر مغرب تک بھوک پیاس جائز خواہشات کے رکنے کو برداشت کر لیتا ہے، یہ سب اس فرشتے کے اعلان کا ایک اثر روحانی ہوتا ہے، باطنی اثر ہوتا ہے دوست، وہ اثر ہوتا ہے. تو وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ بھئی خیر کے متلاشی آگے بڑھ جا، اور شر اور گناہ کو طلب کرنے والے رک جا، تو باز آ جا وہیں پر. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک غیبی اسباب اور انتظام، ہم نے تو اللہ پاک سے کہا بھی نہیں، لیکن اللہ کی مہربان ذات، اللہ نے اپنی طرف سے ایک انتظام کیا تاکہ امت کے لیے اس مہینے میں آسانی ہو جائے، امت خود خیر کی طرف آنے والی بن جائے، رمضان کی برکتوں سے کہیں اپنے آپ کو محروم نہ کر دیں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، بہت تھوڑے سے دن باقی رہ گئے، بہت کم دن باقی، اور ماہ مبارک دن بدن قریب آ رہا ہے. تو بڑی سعادت ہے اور سعادت والا مہینہ ہے، تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کریں، امور دنیا سے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش بھی کریں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی کوشش کریں، اور ابھی سے اعمال صالحہ کا اہتمام بڑھا دیں، اس کے اندر اضافہ کر لیں. تو انشاءاللہ انسان تھوڑی سی ہمت جب کرتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، تو ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ پاک اس کو مزید ہمت دے دیتے ہیں اور اس کو توفیق دے دیتے ہیں، اور پھر یہ اللہ پاک کے مقرب بندوں میں شمار ہو جاتا. تو بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. ہمارے ایک ہم سبق ساتھی کی ہمشیرہ کا آج انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.